السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب سعید وارث بخاری عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ احمد صاحب یہ کل دن سے چند ائمہ حضرات نے کچھ فون کیے تھے کہ حضرت مصعب سے عرض کر دینا اور پھر یہ ریکارڈنگ کر کے تاکہ ہم عوام الناس یا انتظامیہ مساجد تک پہنچا سکیں حضرت۔ جی تو حضرت کیا میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ احمد صاحب ایسا مسئلہ ہے کہ جیسا کہ آپ بخوبی معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے کشمیر یا پورے ملک کی حالات جو بنے ہیں، اور اس وقت جو کورونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، تو ائمہ حضرات کے کچھ مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے جو امام کو جو کفافہ مل رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے موجودہ وقت کے لحاظ سے وہ بالکل کم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عید کے سلسلے میں مصلیان کرام یا انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے امام صاحب کو، جی جبکہ پچھلے سال تو بند کی وجہ سے کچھ نہیں مل سکا ائمہ حضرات کو، اور اس سال بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ بعض مساجد جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور نہ جانے آگے کیا حال ہونے والا ہے، اللہ بہتر جان رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا انتظامیہ مساجد اپنی طرف سے کچھ ہدیہ امام صاحب کو دے سکتے ہیں؟ وہ پیسہ جو ان کے پاس مسجد کا جمع ہے اس میں سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر مقتدی حضرات جو ہیں وہ اپنے امام صاحب کے لیے کیسا انتظام کر سکتے، کس حوالے سے کس طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت وہ آپ اس پہ کچھ چند ارشادات فرما دیں تاکہ ہم عوام تک یا انتظامیہ تک پہنچا سکیں۔ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ تمام مصلیان کو، مسجد سے وابستہ تمام لوگوں کو نہیں بلکہ پوری امت کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اگر اپنی اماموں کی قدر نہیں ہوگی تو آگے چل کر کے مسجدیں عالی شان ہوں گی اور نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت امت کی طرف سے اماموں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ رویہ قابل اصلاح ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ بہت معمولی تنخواہیں، اور وہ بھی بڑی توہینوں کے ساتھ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ توہینوں کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو آگے چل کر کے لوگ امامت نہیں کریں گے، وہ بھی اپنا کوئی دوسرا روزگار ڈھونڈیں گے، مزدوریاں کریں گے، ملازمتیں کریں گے، تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ بلڈنگوں کے اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے تو عالی شان ہوں گی، انتظامیہ بڑی باڈیاں ہوں گی، اور امام ہوں گے ہی نہیں وہاں، اور اگر ہوں گے تو ایسے افراد ہوں گے کہ جو کسی اور جگہ کھپ نہ سکیں، وہ مجبور ہو کر پھر امامتیں لیں گے، اور ان کا نہ قرآن صحیح ہوگا، نہ عقائد صحیح ہوں گے، نہ ان کے معاملات صحیح ہوں گے، کیونکہ وہ ہوں گے اسی طرح کے لوگ جو مجبور ہو کر کے امام بنے ہوں گے، اور انتظامیہ والوں کو جب اچھا نہیں ملے گا تو وہ بھی اسی کو نکالیں، منتخب کریں گے، تو نتیجہ ہوگا کہ غیر معیاری امام آئیں گے، معیاری امام نہیں ملیں گے، اور آگے چل کر مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اور اس کی پیشنگوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان لا یجدون اماما یصلی بہم، اور ایک حدیث میں ہے یتدافع اہل المسجد، مسجد میں ایک دوسرے کو لوگ دھکا دے کر آگے بڑھائیں گے، نماز پڑھاؤ، مگر کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، کیونکہ امامت کے لیے کوئی لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے۔ اور تیار نہ ہوں گے کی وجہ یہ ہے کہ جب اماموں کی قدر نہیں ہوگی تو آگے چل کر کے امامت کا سارا ادارہ جو ہے وہ بے توجہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے عوام کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ جس طرح سے اپنے دنیا کے دوسرے ہزاروں کاموں کے لیے وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اپنی اماموں کی فکر کریں۔ یہ معمولی تنخواہوں کا رویہ جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اچھی تنخواہیں دینی ہوں گی، ان کو خوش رکھنا ہوگا، اور اماموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، علم کی صلاحیت، عمل کی صلاحیت، اخلاق کی صلاحیت، غیرت اور حمیت کی صلاحیت، اور وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی امامت کے فرائض انجام دیں۔ اس سلسلے میں اماموں کو تو اپنی جگہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم پر بھی اپنی امامت، چاہے ہمیں فاقے لگے، مگر اس منصب کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج کے لوگ اگر اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی کمی اور ہماری خامی ہے، مگر بہرحال یہ عہدہ عظیم الشان ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، پکڑ کر کے رکھیں گے، چاہے ہم کو فاقے لگیں، ہم ناقدری نہیں کریں گے، اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ تو اماموں کا مزاج ہونا چاہیے، کا مزاج، خودداری کا مزاج، اور استغنا کا مزاج، نہ مانگنے کا مزاج، اشراف نفس سے دور رہنے کا مزاج، کہ ہمیں چاہے فاقہ رہنا پڑے، کم سے کم کھانا پڑے، سیدھا سادہ خشک سچورو کھانا پڑے، مگر
اپنی امامت کے منصب کو نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنے وقار کو گرنے دیں گے. تو اماموں کا مزاج ہونا چاہیے اور عوام کا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے زیادہ سے زیادہ ان کو خدمت کریں، ان کو ہدیے دیں، ان کی ضرورتوں کو دیکھیں، ان کو آسانیاں مہیا کریں، ان کے بجلی پانی کے انتظام کریں، ان کے گھر والوں کی فکر کریں، ان کے رہائش کا اچھا انتظام کریں، ان کے کپڑوں کی فکر کریں. عوام کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سہولیات اور جتنی دی جا سکیں گی، گویا ہم اپنی مسجد کے ادارے کو آباد کرنے کے لیے فکر مند ہیں. اس لیے عوام کو تو اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی امام کو بہتر سے بہتر تنخواہ دینی ہے، اچھی سے اچھی سہولیات دینی ہے، بہتر سے بہتر شفقتیں برتنی ہے، ان کا عزت و احترام کرنا ہے. اور اگر اس میں کوئی آدمی کوئی خامی والا ہے تو ہمیں اس کی خامی کی طرف نظر نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری امامت کرنے والا ہے، چاہے یہ گاؤں کا ہے، چاہے بیچارہ سیدھا سادہ ہے، چاہے چھوٹا ہے، مگر ہے امام کے منصب پر بیٹھنے والا، ہم اس کا احترام کریں گے. یہ عوام کو چاہیے. تنخواہوں کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت اچھی تنخواہیں تمام انتظامیہ والوں کو چاہیے. اور اگر تنخواہیں نہیں دیں گے، بعض جگہوں دیکھا گیا کہ صاحب چندے بہت جمع ہو رہے ہیں اور بہت عالیشان سارے انتظامات ہیں، مگر امام کی تنخواہ بہت تھوڑی سی ہے. مسجدوں میں پینلنگیں خوب ہو رہی ہیں اور نیچے فرش بچھائے جا رہے ہیں، بہت قیمتی سے قیمتی فرش، اور ممبر اور محراب جو ہیں اس پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور امام صاحب کی تنخواہ ہے 4,000 اور 5,000، اور امام صاحب کی تنخواہ 8,000، جس سے اس بیچارے کا 2 وقت کا کھانا بھی پوری طرح سے نہیں ہو رہا ہے. مسجدوں کی تعمیر سے زیادہ فکر ہے اچھا مؤذن، اچھا امام اور اچھی عبادتوں کا نظام ہونا چاہیے. یہ جو عید کے موقع پر ہدیے جمع کر کے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ایک عمل ہے کہ امام صاحب کو انتظار رہتا ہے عید کا وقت آئے گا، یہ عیدیانے کے نام پر لوگ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے. ایک تو تنخواہ اور عیدیانے کے نام پر لوگ دیں گے تاکہ میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکوں. اب پچھلے سال سے جو صورتحال ہے، صورتحال میں جو عیدیانے نہیں دیے گئے، بہرحال نمازیوں کو چاہیے کہ اسی طرح سے جس طرح سے وہ پہلے وہ عیدیانے جمع کر کے دیا کرتے تھے انتظامیہ والے، اسی طرح سے عیدیانہ جمع کر کے امام صاحب کو دیں. عید کے موقع پر جو الگ سے رقم دی جاتی ہے عام طور پر انتظامیہ والوں کو چاہیے کہ اگرچہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں، پھر بھی وہ یہ پیسہ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد پھر امام صاحب کو وہ عیدیانہ دیں. اور کیونکہ اس کے پاس امام کے پاس دوسرا آلٹرنیٹو کہیں سے ہے ہی نہیں کوئی، ورنہ وہ کوئی اپنا بزنس کر سکتا تھا، اپنا کاروبار کرتا، لیکن وہ بھی نہیں کرتا. اب اگر کسی جگہ کے لوگ عیدیانے کے لیے نہیں جمع دے رہے ہیں اور انتظامیہ والے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مسجد کے لیے جو جمع شدہ پیسہ ہے، وہ جمع شدہ پیسہ ہم امام صاحب کو بطور عیدیانے کے دیں گے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر اس نیت سے کریں گے کہ مسجد کے نام پر جو پیسہ جمع ہوا ہے یہ ہم اس میں سے آج دیں گے بطور عیدیانے کے. اور جب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا، لوگ مسجد میں آنے لگیں گے، اس وقت لوگوں سے کہیں اچھی طرح سے انتظامیہ والے اعلان کریں کہ ہم نے امام صاحب کو عید کے موقع پر عیدیانہ دیا ہے، وہ مسجد کے فنڈ میں سے دیا ہے، اسے تمام لوگ امام صاحب کو وہ عیدیانہ دے دیں تاکہ ہم مسجد کے فنڈ میں وہ پیسہ واپس کریں. اگر لوگ دیں گے تو واپس کریں، اور اگر نہیں دیں گے اس وقت تو پھر مسجد والے نیت یہ کریں کہ جیسے ہم مسجد کے فنڈ سے امام صاحب کی تنخواہیں نکالتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے مسجد کے فنڈ سے امام صاحب کو عیدیانہ بھی دیا، کیونکہ لوگوں نے نہیں دیا اور یہ عوام نے نہ دینے کی وجہ سے ایسا کر سکیں گے. ورنہ اول اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ محلے کی نمازیوں سے جیسے ہم ماہانہ چندہ جمع کرتے ہیں، اسی طرح سے امام صاحب کے لیے عیدانی کا رقم بھی جمع کی جائے. اور یہ اصل میں میسج ہے عوام کے لیے، انتظامیہ والوں کے لیے. یہ امام صاحب جو ہیں یہاں سے ڈیمانڈ نہ کریں، امام صاحب کو چاہیے کہ وہ باوقار رہیں، خوددار رہیں، مستغنی رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. انتظامیہ والوں کو چاہیے کہ وہ اس فکر کریں. یہ ہم اصل میں میسج اگر ہم دے سکتے ہیں تو انتظامیہ والوں کو دے سکتے ہیں. ہم اماموں کو نہیں کہیں گے تم ادھر سے یہاں سے ڈیمانڈ کرو. جب وہاں سے وہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے امام صاحب کی قدر جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور لوگ توہین کا رویہ برتنے لگتے ہیں. سارے لوگ ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں. بہرحال یہ بہت فکر مندی کی بات ہے. جیسے ہمارے دسیوں چیزیں اصلاح کی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اصلاح کی چیز ہے کہ امام اپنے اندر صفات پیدا کریں، خیرات صحیح کریں، اخلاق صحیح بنائیں، بیانہ صحیح کریں، امت کی دینی ضروریات پورا کرنے کا فکر کریں، اور مکتب ضرور چلائیں مسجدوں کے اندر، لازماً چلائیں مکتب. یہ اماموں کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امام سے خود کام لیں اور یہاں سے خوب اس کو مدد دیں. امام صاحب سے نماز پڑھوائیں، جنازے پڑھوائیں، نکاح پڑھوائیں، مکتب پڑھوائیں اور مسائل پوچھیں. اگر وہ عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، امام کاموں کا عوام امام سے دے اور یہاں سے اماموں کو خوب بہتر سے بہتر مدد دیں. اس طرح سے ہمارا یہ امامت کا ادارہ جو ہے جائے گا اور آگے
محفوظ رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بچائے خطرات ہی خطرات ہیں۔ وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں شہر کے اندر بہت سارے مساجد کے امام جو ہے وہ بیچارے گاؤں کے ہیں، اور وہ اس لیے گاؤں کے ہیں کیونکہ ان کے پاس شاید کوئی دوسرا وسیلہ نہیں رہا، انہوں نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا، حفظ کیا، کچھ مسائل یاد کیے، تو بس وہ امامت کرنے لگتے ہیں۔ آگے چل کر جب ان کی بھی توہینیں ہوں گی اور وہ بھی بیچارے واپس چلے جائیں گے تو مسجدیں جو ہیں وہ عالیشان ہوں گی مگر امامتوں سے خالی ہوں گی۔ اور دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں کے عام مسلمان جو ہیں وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہائی فائی بن گئے اور مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بہت اونچی کھڑی کرتے ہیں مگر امام ہے ہی نہیں کہیں۔ اب امام دوسرے ملکوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے، کئی عرب ملکوں میں یہی صورتحال پیش آ گئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ امامت کے لیے تیار نہیں، اب وہ دوسرے ملکوں سے، کہیں بنگلہ دیش سے، کہیں ہندوستان سے، کہیں پاکستان سے اماموں کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ امامت کے لیے ان کے پاس افراد نہیں ہے۔ تو اب انہی مسلمان ملکوں سے افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کر کے بھی امامتیں کرتے ہیں۔ خود ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ وہاں جا کے امام ہیں، بلکہ ہمارا ایک بہت ہی دور دراز پسماندہ علاقہ جہاں آج بھی گاڑی نہیں جاتی ہے، اس علاقے کا ایک لڑکا طائف میں امام ہے، اور وہ ہمارے ہاں پڑھ رہا تھا، اور حافظ بھی اس وقت پوری طرح نہیں بن پایا تھا، وہ طائف میں امامت کر رہے ہیں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، بس یہی بات جو ذہن میں آئی وہ میں نے عرض کر دی۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔